السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ افضال تتلا اور آپ دیکھ رہے ہیں چک جمرہ کا سب سے معتبر ڈیجیٹل چینل جمرہ پوائنٹ۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ڈاکٹر ابو الفضل ہیں، جو آسٹریلیا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور NA95 کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ NA95 کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اور آج یہ اپنے حلقہ میں موجود ہیں، وہیں پر ان کا میں انٹرویو کر رہا ہوں۔ باقی جو مزید گفتگو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا اور آپ نے یہ بتانا ہے میرے ناظرین کو کہ NA95 کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے اور آپ NA95 کے کس گاؤں یا شہر کے رہنے والے ہیں؟ بہت شکریہ تتلا صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ابو الفضل ہے، میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، وہاں سے میں نے PhD کی ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر۔ مسلم لیگ نون کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، وہاں پہ میں پریزیڈنٹ ہوں۔ آج میں اپنے آبائی حلقے میں آیا ہوں، میں چک نمبر 151 ریلوے کا رہائشی ہوں۔ وہاں میرے والد صاحب کا نام چودھری عمر خطاب ہے، ظاہری بات ہے ان کا بھی یہی گاؤں ہے۔ تو ہمارا بڑا ایک لیگیسی ہے پالیٹکس کے حوالے سے۔ میرے والد صاحب 1979 میں پہلی دفعہ بلدیاتی الیکشن میں آزاد بنیادوں کے بیسس پہ الیکٹ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد 1983 میں وہ دوبارہ ری الیکٹ ہوئے تھے۔ تو یہ میرا پس منظر ہے سیاسی حوالے سے، تو میں انہیں کی لیگیسی کو دوبارہ سے الحمدللہ ٹچ کرنے کے لیے، اپنی خدمت کو لے کے آنے کے لیے یہاں سے دوبارہ آیا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے والد صاحب جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ سیاستدان تھے، ان کا سیاست میں ایک کہہ لیں کہ رابطہ تھا، ان کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو انہوں نے علاقے میں کیا ہو اور ابھی تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، کوئی ایسا نامور کام جو ہے پلیز ان کا بتائیے گا؟ میرے والد صاحب نے جب 1979 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے ہر شعبے کے اندر کام کیا ہے۔ وہ شعبہ آپ تعلیم کا لے لیں، تعلیم کے شعبے کے اندر انہوں نے 12 کے قریب سکولز بنوائے ہیں۔ وہ ہاسپٹل سے لے لیں، انہوں نے تقریباً 6 کے قریب ہاسپٹلز بنائے ہیں۔ روڈ انفراسٹرکچر کو لے لیں تو انہوں نے تقریباً 60 کلومیٹر کے قریب روڈز بنائی ہیں۔ ان میں سے جو پرومیننٹ روڈ ہے، جو چک جمرہ سے شاہ کوٹ روڈ ہے، جو فرسٹ ٹائم لائن بچھی تھی آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے، وہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے منظور کروائی تھی۔ انہوں نے جو فیصل آباد ضلع کے اندر سب سے پہلے جو لائبریری بنی تھی، وہ بھی ان دنوں میں الحمدللہ میرے والد صاحب نے تعمیر کروائی تھی۔ میرے والد صاحب نے بہت سے چکوک کے اندر بجلی مہیا کروائی۔ میرے والد صاحب نے ہر وہ کام کیا جس سے علاقوں کی فلاح و بہبود ہو سکے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج میں اس علاقے سے میں آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں پہ چک جمرہ شاہ کوٹ روڈ کے اوپر ایک میں دیکھی ہے ایک شوگر مل لگی ہوئی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں دیٹس اے بائی پروڈکٹ آف دیٹ روڈ وچ واز انویژنڈ بائی فادر، تو انہوں نے وہ جو روڈ بنائی تھی، اس روڈ کے اوپر شوگر مل بنی اور وہ جو کسان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، وہ اپنے جو کماد ہے اس کو وہ لا کے لے کے آتے ہیں مل میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی آپ نے بات بتائی ہے، 80 کے دہائی میں اگر 12 اسکول اس حلقہ میں بنے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور جو لائبریری کا آپ نے بتایا یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی بات تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا سیاست میں ایک جو میرے پاس انفارمیشن ہے، چودھری الیاس صاحب جو بڑی نامور شخصیت ہیں فیصل آباد کی، ان کے ساتھ آپ کا کوئی فیملی ریلیشن ہے؟ اسی طرح چودھری بشیر رنداوا صاحب جو سابقہ MNA ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن بتایا جاتا ہے، تو پلیز میرے ناظرین کو بتائیے کہ ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات تھے؟ جی الحمدللہ ہمارا بڑا سیاسی گھرانہ ہے۔ چودھری الیاس صاحب میرے والد صاحب کے فرسٹ کزن ہیں، میرے جو والد صاحب ہیں وہ چودھری الیاس صاحب کے ماموزاد ہیں۔ جو بشیر احمد رنداوا صاحب ہیں وہ میرے ریئل ماموں ہیں، وہ الحمدللہ وہ بھی 1985 میں آزاد بنیادوں کے اوپر MNA بنے تھے۔ تو بڑا پس منظر ہے ہمارا اس حوالے سے۔ ابھی ہمارا سیاست کے حوالے سے بھی بڑا پس منظر ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دفاعی معاملات کے اوپر بھی میرے خاندان کی بہت سی قربانیاں ہیں۔ میرے فادر ان لا وہ الحمدللہ انہوں نے پاکستان آرمی میں ایز اے بریگیڈیئر سرو کیا ہے۔ میرے بردر ان لا وہ بھی ایز اے کرنل وہ بھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں۔ میرے جو ایک بردر ان لا ایز اے میجر سرو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی میرے بہت سے جو اب میری جو نیکسٹ جنریشن ہے ہماری، وہ الحمدللہ انہوں نے پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا، تو وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان سے بھی قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بڑے اسٹرانگ قسم سے ہم نہ روٹیڈ ہیں اس مٹی کے ساتھ، اور اس مٹی کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ، میرا خیال ہے کہ پہلے PhD ہوں گے اگر اس حلقہ میں آپ الیکشن لڑتے ہیں۔
آج تک کوئی ایسا امیدوار سامنے نہیں ہے جو اس لیول کی اس کی تعلیم ہو، تو اگر آپ کو چانس ملے NA95 کا تو آپ کس پارٹی سے آئیں گے؟ بالکل، یہ کویشچن میرا بڑا سیدھا سا آنسر ہے اس کے لیے. میں چونکہ ریپرزینٹ کرتا ہوں PMLN کو. آئی ایم اے پریزیڈنٹ آف PMLN آسٹریلیا. تو ڈیفینیٹلی آئی ول بی کنٹیسٹنگ فرام PMLN پارٹی. لیکن یہ ہے کہ وہ PMLN ہی ڈیسائیڈ کر دیں گی کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے. وہ دیکھیں، اگر پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن آئی کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن لڑ کے خدمت کریں گے. اگر پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن آئی نہیں، آپ کو الیکشن لڑوا کے نہیں، آپ کو کسی اور طریقے سے آپ کو انگیج کریں گے، کیونکہ اب پلان بن رہا ہے پارٹی کا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انگیج کیا جائے، ان کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں بنائی جائے تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز پارلیمنٹ میں لے کے آئے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر وہ والا روٹ لیا جاتا ہے تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں اس حوالے سے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے شاید فوقیت حاصل ہو اس معاملے میں، کیونکہ میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں پالیسی میکنگ کے حوالے سے، ریسنٹ الیکشن ہے اس کے مینیفیسٹو کے حوالے سے. تو بڑا ہوپ فل ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ میاں اس پوزیشن پہ لے کے آئیں گے کہ جہاں پہ میں پرٹیکولرلی اس حلقے کی اور جنرلی پورے پاکستان میں بستے عوام کی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکوں. اچھا، موجودہ حالات میں آپ دیکھتے ہیں PMLN کو کہ وہ اگر آپ وہاں سے آتے ہیں الیکشن میں تو آپ ون کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ان شاء اللہ تعالیٰ PMLN کا ٹریک ریکارڈ ہے. PMLN کو اگر آپ دیکھیں تو 1990 میں پہلی دفعہ وہ پاور میں آئے میاں نواز شریف صاحب، تو وہاں پہ بنیادیں رکھی گئی جدید پاکستان کی. وہاں پہ آج اگر آپ ماڈرن بینکنگ کا سسٹم دیکھتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کی بدولت یہ ماڈرن بینکنگ انہی کی دین ہے. پھر IT ٹیلی کام کے انقلاب کی بنیاد وہاں پہ رکھی گئی. سمندر کے اندر جو فائبر آپٹکس تھی وہ اس زمانے میں بچھائی گئی. اور پھر موٹر وے جیسے پروجیکٹ، لوگ سمجھتے ہیں وہ صرف ایک روڈ پروجیکٹ تھا، نہیں، وہی جو CPC میرے والد صاحب نے جمرہ شاہ کوٹ کے اوپر بچھائی، انڈسٹری لگی، وہ بھی یہی کانسیپٹ تھا. اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے کراچی ہوتے ہوئے سائڈوں پہ انڈسٹری لگ جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی کنٹینیوٹی نہیں رہی، وہ بریک کر دی. 3 سال کے اندر گورنمنٹ بریک کر دی. پھر 97 میں دوبارہ آئے اور 97 میں 2/3 سے آئے. پاکستان کے واحد پرائم منسٹر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو 2/3 میجارٹی سے آئے ہیں. تو انہوں نے اس کو ریزیوم کیا. موٹر وے بھی پائے تکمیل پہ پہنچی. اسی دوران اگر ہمیں اپنے دفاع کے لیے بھی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، فار انسٹنس اس ٹینیور میں ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے پڑے. وہ ایٹمی دھماکے کرنا ایک فیز تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معاشی چیلنجز تھے. ہم پہ بہت سی ریسٹرکشن لگی تھی انٹرنیشنل لیول پہ، ہم اس سے بھی نکل آئے. ابھی ہم یہ بہت ماضی کی بات ہے. میرے خیال میں جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ شاید اس میں انٹرسٹ نہ لے. یہ آج سے 20-25-30 سال پہلے آپ 2013 کی بات کریں تو 2013 کے اندر ملک کے اندر سیاسی دہشت گردی کراچی میں، دہشت گردی پورے ملک کے اندر، بجلی غائب، ہر اکانومی تباہ، سارے کے سارے معاملات کو ہم نے ایڈریس کیا. بجلی واپس آ گئی، کراچی کے اندر امن قائم ہوا، دہشت گردی ختم ہو گئی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی، بجلی پروجیکٹ اور بجلی لگانے کے جو منصوبے تھے وہ LNG سولر جو مکس تھا وہ بڑا اس میں کام تھا. آپ نے جیسے بتایا ہے کہ آپ مڈل کلاس سے آپ کا تعلق ہے، تو ہمارا جو ٹیسٹ آف پالیٹکس ہے اس میں مڈل کلاس کے لیے تو میرا خیال اسپیس ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو عوام آپ کو قبول کرتے ہیں؟ جب میں فیلڈ میں تو آ چکا ہوں، فیلڈ میں آ چکا ہوں. میں آسٹریلیا میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا پریزیڈنٹ ہوں. میرے ساتھ ہم فیلڈ میں ہیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، مینجمنٹ، اور سب نے آسٹریلیا سے PhDs کی ہوئی. ان سب ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا ہے جنریشن کا، نوجوان نسل کا، تو جو نوجوان نسل کا ایک آواز آتی ہے عوام میں کہ ہم بڑی اویئرنیس ہے، اب لوگوں کو بڑے کویشچن کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ تعلیم اور تربیت کو کس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، تعلیم اور تربیت بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. تعلیم و تربیت کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے رائے دہی، آپ نے اوپینین کیسے فارم کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ 8 جنوری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. لوگوں کو رائے دہی کا موقع مل رہا ہے. رائے دہی دینے سے پہلے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کس بنیاد کے اوپر وہ ووٹ دیں. یہ سب کچھ تعلیم تربیت سے آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تھوڑا سا اس معاملے کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے.
تھوڑی سی اس کی ایگزیبیشن یہ ابھی جو انٹریکشن پرائم منسٹر آف پاکستان کی لمپ کے اسٹوڈنٹ سے ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ کویشچنس جو ہیں وہ تھوڑی بہتر انداز میں بھی کی جاتی. کویشچن آپ کر لیں، ایسے ہی کر لیں، لیکن اس کا انداز کہیں بہتر ہو سکتا تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کی ڈگنیٹی کا ان کے سارے پروٹوکول کا سامنے رکھتے ہوئے کویشچن کیے جا سکتے تھے. تو اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا اس حوالے سے. یہ ہم نصاب میں انشاءاللہ تعالیٰ چینج لے کے آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ NA95 کے جو عوام ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کیا پیغام آپ کا، پلیز اس حوالے سے بتائیے گا. میرا NA95 کے حلقہ کی عوام سے یہ پیغام ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فیبرری پر. 8 فیبرری میں آپ نے جو ووٹ دینا ہے وہ بڑی سمجھداری سے ووٹ دینا ہے. یہ آپ کے مستقبل سے وابستہ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ماضی میں کس سیاستدان نے کام کیا ہے، کس پارٹی نے کام کیا ہے. اس کے ماضی کو دیکھیں، اس کی سی وی کو دیکھیں، اس کو دیکھ کے پھر آپ ووٹ کریں، اور پھر آپ ان سے امیدیں رکھیں کہ ہاں ہم نے اس بندے کو ووٹ دے دیا، یہ ہماری بہتری کے لیے کام کرے گی. اگر کوئی بندہ ڈفرینٹ طریقے سے آتا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کام کے حوالے سے نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے. آج کل کیمرہ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، بیک گراؤنڈ میوزک کی دوڑ لگی ہوئی ہے، 4K کا کیمرہ ہو لگ جائے تو لوگ اس کی بیس پہ اوپینین فارم کر رہے ہیں. یہاں ایموشنلی لوگ اپنا ووٹ دے دیتے ہیں. ایموشنلزم ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیاستدان کا، اس پارٹی کو ووٹ دیں 8 فیبرری کو، جو آپ کے مستقبل کی ضامن ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ابوالفضل صاحب، جو NA95 کے گاؤں 151 سے ان کا تعلق ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے، اس حلقہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر یہ الیکشن میں آتی ہیں تو PhD لیول کے امیدوار ہوں گے. اور ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی ہے، ان کا منفرد سٹائل اور ان کا جو انفارمیٹو قسم کی ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. اور ان کا جو میسج ہے حلقہ کے عوام کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں نیکسٹ کسی مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اب مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ افضال تک.